بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ آبلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دنوں جب ہر طرف ظلمت کا، طریقی کا، ہو کا، سناٹے کا عالم تھا اور ہر عالم دین بھی کشمکش میں مبتلا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ جو عرب ریاستوں کے اندر فیصلے آ رہے ہیں ان کے بارے میں علماء کا متفقہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے، الحمدللہ یہ اعزاز سب سے پہلے ہمیں حاصل ہوا، اہل حدیث کے فرزندوں کو حاصل ہوا۔ میں امت کی بھی بات کرتا ہوں لیکن متفقہ اعلامیہ اور فتویٰ الحمدللہ 100 سے زائد علماء نے جس کی تصدیق کی۔ کون کون؟ مفتی جماعت عبدالستار حماد صاحب، مفتی جماعت مبشر ربانی صاحب، بقیت السلف حافظ مسعود عالم صاحب، حافظ شریف صاحب، کتنے نام لیے جائیں، عبید الرحمن محسن صاحب، ضیاء اللہ برنی روپڑی صاحب، حافظ ابتسام صاحب، مجھ جیسا ایک طالب علم، اور اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے نام ہیں، مولانا رفیق عصری صاحب محدث ہیں، مولانا صلاح الدین یوسف صاحب، اور جھوٹ گڑ گڑ کے سوشل میڈیا پہ ان علماء کا نام لے لے کے اس اعلامیے کے خلاف باتیں کی گئی۔ صلاح الدین یوسف صاحب کی آڈیو آ چکی ہے، نجیب اللہ طارق صاحب کی آڈیو آ چکی ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے اہل حدیث نے یہ متفقہ فتویٰ جاری کیا کہ یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے یہ ہونی چاہیے۔ احتیاط کا سبق دین اسلام بھی دیتا ہے لیکن احتیاط کی کچھ جائز حدود ہیں، کچھ ناجائز حدود ہیں، اور مسجدوں کو بند کر دینا، باجماعت نماز کے اوپر پابندی لگا دینا اور جمعوں کو بند کر دینا یہ ناجائز حد ہے۔ بعض کچی روٹی پکی روٹی دو جماعتیں پڑھنے والے ماشاءاللہ جن کی علمیت کا اندازہ یہ حدیثیں پیش کر رہے ہیں اور حدیثوں سے استدلال ماشاءاللہ آپ خود دیکھیے کیسا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش میں، شدید سردی میں گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم مؤذن سے دلوایا تھا۔ ذرا ذہنوں کو کھولیے، تعصب کو چھوڑیے۔ مسجدوں کو بند کر دیا گیا تھا، مسجدوں کو تالے لگا کے مؤذن یہ کہتا تھا کہ گھروں میں نماز پڑھے، یا آپشن دی گئی تھی کہ شدید سردی ہے، کیچڑ ہے، بارش ہے تو گھروں میں جو نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔ کیا مسجدیں بند ہو گئیں؟ اور بعض ماشاءاللہ علماء فضلاء نے یہ دلیل پیش کی کہ بیت اللہ کو مغلق کر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کے لفظ کو بیت اللہ سے تبدیل کر دیا۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ تو بند ویسے ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر نماز ہوتی ہے، اس کے اندر جمعہ ہوتا ہے، اس کے تو ارد گرد نماز ہوتی ہے، وہ تو جہت ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن کعبۃ اللہ کے اغلاق کا جو حدیث ہے اس کو یہ دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسجدیں بند کر دی جائیں، جمعے نہ ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اعلامیے کے بعد میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مفتی تقی عثمانی کو، انہوں نے بعین ہی وہی الفاظ ادا کیے کہ مسجدوں کو بند نہیں کیا جا سکتا، باجماعت نماز کے لیے، جمعے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مفتی منیب کو کہ انہوں نے بھی سیم یہی الفاظ یوز کیے۔ بتائیے اہل سنت کے تینوں مسالک، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے، خاص طور پہ پاکستان کے خطے کے، کہ نماز باجماعت کے لیے مسجدیں بند نہیں ہو سکتی، جمعے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ احتیاطی تدابیر، کوئی اعتراض ہی نہیں۔ اجتماعات پہ پابندی لگ سکتی ہے، جلسوں پہ پابندی لگ سکتی ہے، نوافل ہیں، محفل نعت پہ پابندی لگ سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ حدود سے تجاوز کرتے ہوئے یہ کہ مسجدوں کو بند کر دو، اللہ کے گھروں کو بند کر دو، تو کیا صحابہ کے دور میں طاعون نہیں تھے آتے، وبائیں نہیں تھی آتی؟ صحابہ تو یہ کہا کرتے ہیں ہم وباؤں، طاعون اور بیماریوں کے دنوں میں مسجدوں میں پناہ پکڑا کرتے تھے۔ یہ مسجدیں شفا کے گھر ہیں، یہاں پہ اللہ رب العزت کے ذمے میں بندہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ میزبان ہوتا ہے۔ ساری حدیثیں بھول گئے کہ گھر سے جو بندہ باجماعت نماز کے لیے نکلتا ہے اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے۔ کرونا وائرس سے احتیاط کریں لیکن اللہ کی حدود میں تجاوز مت کریں۔ الحمدللہ یہ متفقہ اعلامیہ آ چکا ہے کہ عرب ممالک نے یہ جو ان کے اولی الامر نے یا ان کے ولاۃ الامور نے جو یہ غلطی کی ہے، یہ ایک اتحادی نوعیت کی غلطی ہے۔ مسجدوں کو قطعاً بند نہیں ہونا چاہیے، نماز باجماعت کے لیے بھی۔ ہاں کسی کو خوف ہے ذاتی نوعیت کا، یہ ذاتی عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کا توکل کمزور ہے، جو خوف زدہ ہے، جس کے اندر علامات ہیں، وہ نہ جائے، اور جو مریض ڈکلیئر ہو چکا ہے وہ بالکل نہ جائے۔ ان باتوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ہمارے ہاں دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے
میٹرو بند نہیں ہو رہی، ٹریفک بند نہیں ہو رہی، میٹرو کے اندر سینکڑوں افراد بیٹھے ہوتے ہیں، ریل گاڑیوں کے اندر، بسوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، سب سے پہلے جب بات آتی ہے مسجدیں بند کر دو، مسجدیں بند کر دو. کیوں مسجدیں بند کر دی جائیں؟ ہاں یا تو آپ نے تمام تفریحی مقامات کو بند کر دیا ہو، تمام بازاروں کو بند کر دیا ہو، تمام ریلوے اسٹیشنز کو بند کر دیا ہو، تمام بسوں کے اڈوں کو بند کر دیا ہو، تمام میٹرو اسٹیشنز بند ہوں، پھر آپ بات کریں مسجدوں کو بند ہونا چاہیے. کوئی، ہم تو تب بھی خلاف ہیں، لیکن کوئی عقل منطق کی بات بنتی ہے. لیکن یہ کیا، سب سے پہلے حکومت اس بارے میں غور کر رہی ہے کہ مسجدوں کو بند کر کے نماز با جماعت کو بند کیا جائے، نماز جمعہ کو بند کر دیا جائے. یہ نہایت افسوس کی اور شرم کی بات ہے. اور ہماری خان صاحب سے بھی اور بزدار صاحب سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ نمائندہ علماء جو مسالک کے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں. ہم تمام حکومت کی احتیاطی تدابیر ماننے کے لیے تیار ہیں، دورانیہ کم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ 15 منٹ کے اندر اندر جمعہ بھی پڑھا دیا جائے، نماز بھی ہو جائے، تو ایسے ہمارے اوپر فیصلے جبراً مسلط نہ کیے جائیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ جو علماء کا متفقہ اعلامیہ ہے، یہ ایک اندھیرے اور تاریکی کے دور میں ایک عظمت کا مینار اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن ہدایت کا سبب بن جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا.